अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए सदावार हैं जो बड़ा ही हिकमत वाला और निहायत रहम वाला है। सलामती हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम उम्मत पर। आज का जो मौजू है वो है औलाद के हुकूक़ को लेकर। लड़के और लड़की के क्या हुकूक़ हैं, उनकी बराबरी क्या है, इक्वालिटी क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लड़के और लड़की में क्या खूबियाँ दी हैं और क्या उनके हुकूक़ हैं और उनका क्या हक़ है। क्योंकि हम लोग माँ बाप के ताल्लुक़ से तो काफ़ी माशाअल्लाह सुनते रहते हैं। कुरान में काफ़ी बार माँ बाप के ताल्लुक़ से कहा गया है कि वो छोटे खुदा हैं, उनको उफ़ तक ना कहा करो। इसी तरह से जो है औलाद के क्या हुकूक़ हैं, लड़के के बारे में क्या कहा गया है और लड़कियों के बारे में क्या कहा गया है, और इक्वालिटी क्या है, इस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को गौर व फ़िक्र करते हैं। तो इंशाअल्लाह चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम कुरान को अगर टटोलते हैं, अगर उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद के ताल्लुक़ से क्या लिखा है। तो औलाद के ताल्लुक़ से ये है, 2-3 बार कुरान के अंदर मेंशन है कि पहले तो ये लिखा हुआ है कि आप जो है अपनी औलाद की मोहब्बत में इतने मायल ना हो जाओ कि तुमको जो है दोज़ख की आग झेलना पड़े। फिर लिखा गया है कि उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था जिसको तुमने ज़िंदा दफ़न कर दिया। इसका सवाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे जो है ना हशर में पूछेंगे। फिर हदीसों के ताल्लुक़ से अगर देखा गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसकी 3 बेटियां हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत मुकर्रर कर दी गई है। जिसने अच्छी तरह से उनको पाला, रहमदिली से पाला, अच्छे अखलाक के साथ पाला और उनके अच्छे घर में शादी कर दी। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि जिनकी 2 हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, 2 के लिए भी और हत्ता 1 लड़की के लिए भी। तो इन चीज़ों में अगर हम गौर व फ़िक्र करते हैं तो हमको नज़र आता है कि बच्चियों के ताल्लुक़ से तो मेंशन किया गया है, कहा गया है कि बच्चियों को पालेंगे तो सवाब होगा, लेकिन लड़कों के लिए ये कहा नहीं गया है। लेकिन हमारी मुश्किल ये है, जो मैंने बोला था पहले कुरान की जो बात, कि आप जो है बच्चों के प्यार में इतने मायल ना हो जाओ कि जो है तुमको दोज़ख की आग झेलना पड़े। मैं तो बोलता हूँ ज़िंदगी में ही आपके लिए आपकी ज़िंदगी दोज़ख ना बन जाए। हम इसको थोड़ी एक देर के बाद हम लोग बयान करेंगे इसके बारे में। तो चलिए पहले इक्वालिटी के बारे में हम लोग ये देखते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की जो पढ़ी लिखी लिबरल औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, जिन्होंने अच्छा एजुकेशन हासिल किया है, पीएचडी वगैरह कर लिया, उन लोगों को बोलता है कि इस्लाम में हमको इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं। अगर हम कुरान और हदीसें पढ़े, और हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है, मैं हर बार बोलता हूँ, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। अगर आप हदीसें और कुरान पढ़ें तो ये लगने लगे लड़कों को ये तो हमारे लिए जो है नाइंसाफ़ी है। हमारे लिए तो कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है कि लड़कों को पालेंगे तो सवाब मिलेगा। सिर्फ़ लड़कियों के बारे में कहा गया है। ये तो हमारे लिए जो है, हमारे लिए तो नाइंसाफ़ी है। हम भी तो माँ-बाप की औलाद है ना, हमको पाले तो सवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर्टी में, हिस्से में अगर देखें, जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फ़रमाया है, सूरह निसा में बताया गया है कि लड़के के हिस्से जो है ना, लड़की के बराबर 2 हैं। तो इन लोगों को लगता है वो नहीं है, और इन लोगों को लगता है कि मर्दों को 4 शादी की इजाज़त दे दी इसलिए औरतों के ऊपर ज़ुल्म हो गया। नहीं, 4 शादियाँ मर्द आदमी के ऊपर ज़ुल्म है अगर देखा गया तो। औरतों के लिए सहूलत है। ये चीज़ मैं इससे पहले एक वीडियो में बयान कर चुका हूँ इसके बारे में। तो मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इक्वालिटी की है, लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, क्योंकि लड़कों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रगड़ बनाया है। उतने इमोशन नहीं होते, आप उनको मारो नहीं रोते। लड़कियों को 1-2 बात बोल दो आप रोना शुरू कर देते। तो इसलिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और हदीसों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के बारे में कहा गया है। आप लड़कियों को अच्छी परवरिश करेंगे, उनको अच्छे से रखेंगे तो जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए जन्नत रखे। ये इक्वालिटी ही है। हमारा क्या है, हम लोग इंसान है ना, हम लोग बनते हैं, हम चीज़ों को समझ नहीं सकते, जल्दी मायूस हो जाते हैं।
تو اگر اب میں اس کی ایک چھوٹی سی اور کی بھی مثال دیتا ہوں آپ کو، ایکویلٹی کیسی ہونی چاہیے اور ایکویلٹی کیا ہے۔ میں 6 فٹ کا ہوں، میرے آگے ایک 5 فٹ کی دیوار ہے، اس کے آگے ایک میچ چل رہا ہے، میرے کو میچ دیکھنا ہے، اور میری بیٹی 4 فٹ کی ہے اور میرا ایک بیٹا 2 فٹ کا ہے، اور میرے پاس 2 فٹ کے 3 اسٹول ہیں۔ تو یہ 3 اسٹول کیا میں ایکویلٹی کے حساب سے ہم تینوں میں بانٹ دوں؟ تو یہ تو ایکویلٹی ہوئی، حق ہے کہ ہر کسی کو ایک ایک اسٹول ملنا چاہیے، یا یہ ایکویلٹی ہوئی، یا پھر اس کو ایکویلٹی بولیں گے کہ جو 2 فٹ کا میرا لڑکا ہے اس کو 2 اسٹول ملنے چاہیے تاکہ اس کی ویزیبلٹی اچھی ہو جائے، اور جو میری بیٹی ہے 4 فٹ کی، میں اس کو 1 اسٹول دوں تاکہ اس کی ویزیبلٹی اچھی ہو جائے۔ میں تو 6 فٹ کا ہوں ہی، تو میرے کو تو اسٹول کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے تو ویزیبلٹی آرام سے دکھ رہی ہے۔ کیا یہ ایکویلٹی ہے؟ یا پھر یہ ایکویلٹی ہے کہ سب کو ایک ایک اسٹول ملنا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا کائنات چلا رہا ہے، سورج اس کے تابع ہے، جس کے بارے میں کروڑوں سالوں سے ہم لوگ جانکاری جاننا چاہ رہے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، وہ سورج اس کے تابع ہے۔ تو ہم کو جو ہے نا اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر آنکھ بند کر کے یقین کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے لیے ایکویلٹی رکھی ہے، جہاں جہاں مرد آدمی کو ضرورت ہے اور جہاں جہاں عورتوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو ٹھیک طریقے سے قرآن اور حدیث کی طرح سے ہماری زندگی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے، میں بار بار بولتا ہوں، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور تہمتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار جو ہے نا ماں باپ ہیں۔ اچھا، ہم کیا کر رہے ہیں ایجوکیشن کے نام پر؟ ٹھیک ہے، بکرے کو جو ہے نا قصاب کے حوالے کر رہے، اس کو اچھا پالو بول کے، اور قصاب کا کام کیا ہے؟ ذبح کرنا، اس کو وہی اچھی طریقے سے آتا ہے۔ ہم لوگ جس ایجوکیشن میں ہمارے بچوں کو ڈال رہے ہیں، وہ ایجوکیشن کبھی آپ کے بچوں کو نہیں سکھاتا کہ آپ کے پیرنٹس کی عزت کرو۔ اور آج کا جو سسٹم بن گیا ہے، جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے، آج تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے نا مکمل طریقے سے انسانیت کے قابل ہی نہیں ہے۔ جب اسلامی قابلیت نہیں ہے تو ماں باپ کی اہمیت کہاں رہے گی؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کل ماں باپ کی بچے عزت نہیں کرتے، بچے ماں باپ کو جھڑکا کے بات کرتے ہیں، بچوں کو لگتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، یہ پرانے جنریشن کے ہیں۔ اچھا، یہ مقام پہ بچوں کو پہنچانے والے کون ہیں؟ پیرنٹس ہیں۔ ارے بھائی، ہمارے کو خود نہیں معلوم ہمارے حقوق کیا ہے۔ بچہ آگے جب سوال کرتا، بیٹی آگے سوال کرتی، ارے سب لڑکوں کے بارے میں ہے قرآن میں لکھا ہوا، آدھا حق ان کو ہونا، 4 شادیاں ان کو ہونا، ہاں بچیوں کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ ارے بچیوں کے لیے ہی لکھا ہوا ہے قرآن اور حدیث میں، بچوں کے لیے تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ اسی لیے ہے کیونکہ عرب جو ہے اپنے بچوں کو دفنا دیتے تھے، اور ہر کلچر میں جب وہ ٹائم پہ جو ہے بچی پیدا ہونا مطلب جو ہے یہ شرمندگی کی بات ہوا کرتی تھی۔ تو اسلام نے تو جو ہے بچوں کے پالنے پر ثواب دیا ہے، حالانکہ پیرنٹ کا حق ہے بچوں کو پالنا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھو اگر بچوں کو پال رہے تو حق ہے، اور ان کے تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر رہے اور جنت کی گارنٹی دے رہے۔ یہ کون بتائیں گا بچوں کو؟ جب یہ معلوم ہوگا اور ماں باپ کے کیا حقوق ہیں معلوم ہوں گے تو بچے آپ کی عزت کریں گے، چاہے آپ کسی بھی عمر میں پہنچ جائیے۔ ابھی دیکھ رہے کافی چیزیں دیکھنے میں اور سننے میں آ رہی، کیونکہ آج کل میڈیا جو ہے نا ایکسیس آسان ہو گیا ہے، اپنے ماں باپ کو رستے میں چھوڑ کے چلے جا رہے، اور جو ہے نہیں تو ذرے اچھے اخلاق ہے سمجھو تو جو ہے نا اولڈ ایج میں چھوڑ کے چلے جا رہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے بکرے کو قصاب کو دے دیے پالنے۔ جو ایجوکیشن سسٹم میں آپ کے بچوں کو بھیج رہے پڑھانے کے لیے، وہ قصاب تیار کر رہے، اور بکرا کون ہے؟ آپ ہے۔
سمجھ رہے نا آپ ماں باپ جو ہے جھڑکیاں سننے کی وجہ، بے عزت ہونے کی وجہ، میں ایک بار میری بیٹی کو چھوڑنے گیا ایگزام کے لیے، تو بچیاں گئے تک ہم لوگ رک کے ویٹ کرتے، تو میں ایک جگہ رک کے ویٹ کر رہا تھا جب تک کہ بچے اندر نہیں جاتے، تو میں ایک بچی کو دیکھ رہا ہوں، وہ بچی اپنی ماں کو جھڑکا رہی ہے. اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، میری آنکھ سے آنسو نکل گئے. انہوں بول رہی ادھر ہی رکو، تم ادھر نہیں آنا، اگر میرے فرینڈز دیکھ لیے تو میرے کو شرمندگی ہوتی. کیوں؟ ماں کا برقع تھوڑا سا پرانا ہے، ماں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، دکھنے سے تھوڑی غریب گھر کی دکھتی ماں. بیٹی کو لگتا ماں میری شرمندگی ہے، یہ میں میری آنکھوں سے دیکھا سوں. بولے دور ٹھہرو، ادھر دور ٹھہرو، میرے کو دیکھنا نہیں اور میرے کو آواز نہیں دینا. میری آنکھ سے آنسو نکل گئے. کتنے قربانیاں دے کے ماں اس کو پالی ہوں گی، اتنا کری ہوں گی. اللہ خیر کرے، اللہ ہمارے کو یہ ہدایت دے کہ جو ہے نا ہمارے ماں باپ، وہ ہمارے لیے ماں باپ ہے، وہی ہمارے لیے نعمت ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، جو بھی ہو. آپ یہ مت سمجھیے کہ غریب ہے تو ایسا سلوک ہو رہا بول کے، امیروں کے پاس تو اور زیادہ بدتر سلوک ہے. اللہ خیر کرے، اللہ معاف کرے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے قصاب کو بکرا پالنے دیے. جو جتنے امیر ہیں ان کا تو اور برا حال ہے. بچے ایسے ایسے نشے کرتے ہیں کہ انہوں تو خالی دور ٹھہرو بول رہے، وہاں تو پولیس والے گالیاں دینا، رستے والے گالیاں دینا، کیسے ہے بول کے. بچہ اگر پی لے کے خوب گاڑی چڑھا دیا کس کے اوپر تو چلو سب کی خوشامد کر لیتے پھرنا، صاحب میرا بچہ ہے، کچھ تو بھی کر دو نا صاحب میرے لیے. ہاں بچہ کر دیا صاحب، بچے سے ذرا غلطی ہو گئی صاحب، تھوڑا کچھ تو بھی کر کے میرے بچوں کو یہ کیس سے واپس، یہ کیس سے نکال لو صاحب. تو جو ہے ہم جو ایجوکیشن دے رہے ہیں، اللہ ہم کو جو ہے ہم ہمارا خود، ہم بڑے لوگ بولتے نا، میں سنتا تھا بچپن سے کہ اپنے پیر پہ کڑاڑی جو ہے مار لینا. میں آج دیکھ رہا ہوں کہ اپنے پیرنٹس یہ جو ہے نا، قرآن کی یہ جو آیات ہے دیکھیے برابر میچ ہوتی کہ اپنی اولاد کی محبت میں اتنے جو ہے نا مائل مت ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ کہ تم دوزخ کے قریب ہو جاؤ. دوزخ کے دنیا میں بھی دوزخ مل رہی ہے، آخرت میں بھی دوزخ مل رہی. یہ ہے ہمارا حساب کتاب جو ایجوکیشن ہم لوگ دے رہے. انگریزی پڑھائی. بچہ بیمار ہو گیا تو بھی اٹھا کے بھیجتے اسکول کو، نہیں آج ایگزام ہے آپ کا، کیسا بھی جانا پڑتا. او بخار ہے تو کچھ نہیں ہوتا، کل گئے تھے نا اپن ہاسپٹل کو، چلیے گولیاں لے لو، چلو جلدی کھا لو، گولی کھا لو. لیکن نماز کے لیے نہیں ایسا، قرآن کے لیے نہیں ایسا. ارے نہیں بچے کے ایگزام ہے، رات کو ذرا دیر تک پڑھ لیتے رہا بچہ، جو ہے نا سن دو، کہیں تو اللہ بہت بڑا رحمان و رحیم ہے، چھوٹ گئی تو نماز کیا ہوتا. آپ بچے کو جس طریقے سے تیار کر رہے، آپ کے پاؤں پہ کلاہڑی مار رہے ہیں. اسلام جو لکھ کے، اسلام میں جو دیا گیا ہے سسٹم، حقوق جو دیے گئے ہیں، دونوں کے ایکول حقوق ہیں، اور جو جس طریقے سے ان کو پالنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ جو ہے بہتر طریقہ ہے. شریعت میں ہی، میں بار بار بولتا ہوں، شریعت مطلب اسلامی جو لا ہے، جو ایجوکیشن ہے، اسی کے اندر دین اور دنیا ہے، سب کچھ ہے. یہی ہے اسلام پڑھ کے لوگ کیا کیا چیزیں ان کی ایجاد کرے تھے، سب کچھ کرے تھے، اور کئی چیزوں کو ہم آگے لے کے چلے گئے تھے. لیکن ہم کو جو ہے بہکایا گیا، دوسری طرف مائل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرہ جو ہے ایک دم بکھر گیا ہے. خیر ویڈیو شاید اور لمبا ہو جائے گا، کہنے سننے سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.